باب ان من البیان سحرا، بے شک بعض گفتگویں بعض بیان جادو بھرے ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس نے آڈینس کو میسمرائز کر دیا، اسپیل باؤنڈ ہو گئے وغیرہ وغیرہ. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن زید ابن اسلم عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبیانہما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا او ان بعد البیان لسحر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو لوگ مشرق کی طرف سے آئے. انہ قدم رجلان من المشرق فخطبا، دونوں نے خطبہ دیا، اسپیچ دی. فعجب الناس لبیانہما، تو لوگ ان کے بیان پر حیرت میں گم ہو گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بے شک بیان میں سے البتہ کچھ جادو بھرے ہوتے ہیں. او ان بعد البیان لسحر، یا فرمایا کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں. جادو بھی کیا ہے؟ الفاظ ہی تو ہوتے ہیں، وہ کچھ کلام ہی تو ہوتا ہے جو پڑھ کے پھونکا جاتا ہے گروں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جادو اثر تقریر کی تعریف نہیں کی، کیونکہ بعض باتیں غلط ہوتی ہیں اور انہیں بہت زبردست بیان کے ذریعے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سچ معلوم ہونے لگتی، یعنی جھوٹ کو سچ بنا دیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ملمہ سازی. یعنی بات کچھ ہوتی ہے، بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ اگلا شخص دھوکے میں آ جاتا ہے، یقین کر لیتا ہے. لیکن حق بات کو عمدہ طریقے سے پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں. باطل کو بہت چرب زبانی سے پیش کرنا کہ وہ حق لگے، یہ غلط ہے. لیکن حق کو منوانے کے لیے حق کو اچھے انداز میں پیش کرنا، اپنی بات کو دوسرے کو سمجھانا عمدہ طریقے سے، اچھے الفاظ سے، اچھی ووکیبلری سے، اس میں کوئی حرج نہیں. خطابی کہتے ہیں کہ بیان دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی جو بیان ہوتا ہے بولنا. نمبر ایک، بات کی وضاحت کرنا، یعنی بیان ایسا کہ جس کے ساتھ کسی بات کی مراد کی وضاحت کی جاتی ہے، اور وہ بیان کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، نثر میں ہو سکتا ہے، نظم میں ہو سکتا ہے، یعنی اپنا مدعا بیان کرنا، معافی ضمیر بیان کرنا. اور دوسرا ہوتا ہے گفتگو کا ہنر اور فن دکھانا، یعنی ایسا بیان جیسے عموماً شعر و شاعری ہوتی ہے یا قافیہ بندی ہوتی ہے کہ وہ سننے والوں کو اچھا لگتا ہے، اور وہ بیان لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. اور بیان کی یہ جو دوسری قسم ہے، یہ جادو کے مشابہ ہے، یعنی دوسروں کو مائل کرنے والا کلام. یعنی جب وہ کلام دل کو اپنی طرف مائل کر دیتا ہے اور نفس پر غالب آ جاتا ہے، تو پھر وہ چیز کی حقیقت کو تبدیل کر دیتا ہے، چیز کو اس کی صحیح رخ سے پھیر دیتا ہے، تو دیکھنے والے کو وہ چیز کچھ اور دکھائی دینے لگتی. تو جادو میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ سوچ بدل جاتی ہے. تو اسی طرح مثلاً کچھ لوگ جیسے سیلز پرسن ہوتے ہیں نا، آپ کو چیز بالکل نہیں لینی ہوتی، آپ کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں لوں یہ، لیکن جب آپ ان سے ایک دفعہ انٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر چیز آپ کے پاس ہوتی، پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ اس نے آپ کا ارادہ ہی بدل دیا. تو اس قسم کی جو گفتگو ہوتی ہے کہ جو دوسرے کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے اور انسان اس کی وجہ سے اپنی سوچ ہی بدل لیتا ہے، تو اگر کوئی کسی کو باطل سے حق کی طرف پھیرے تو مستحسن ہے، لیکن اگر کوئی حق کو باطل کر دے، یعنی ایک صحیح بات کو غلط بنا کے پیش کرے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، تو یہ غلط ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. اور ویسے بھی بہت زبان آور ہونا قرآن مجید میں منافقین کی صفت بتایا گیا ہے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کرے تو آپ ان کی باتیں سنتے چلے جائیں، یعنی جھوٹی باتیں مراد یہ ہے. یعنی بعض لوگ جھوٹی باتیں اس طرح بنا کے پیش کرتے ہیں کہ آپ انہیں سچ سمجھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر ہر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے، یعنی منافق بھی ہے اور اس کے بعد چرب زبانی سے کام لے کر لوگوں کو بھٹکاتا ہے.
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے ہیں. ٹو مچ ٹاکٹیو ہونا اور فحش باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، یعنی اس میں منافقت کی بو پائی جاتی ہے. خلاصہ کیا ہے کہ یہ حدیث ہر بیان کی مذمت نہیں کرتی. آپ نے فرمایا من البیانی، بعض بیان ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بیان تو اللہ نے انسان کو سکھایا ہے. خلق الانسان علمہ البیان. تو کون سا بیان پسندیدہ ہے؟ جو مختصر ہو، جامع ہو. ٹھیک ہے، مختصر بات، کمپریہنسو بات، اور دوسرے کی سمجھ میں آنے والی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بجوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے. ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گفتگو کے ابتدائی اور اس کے آخری جامع کلمات ادا کیے گئے ہیں. جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. ہم نے کہا اللہ کے رسول، اللہ عز و جل نے آپ کو جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ہمیں بھی کچھ سکھا دیں. تو آپ نے ہمیں تشہد سکھایا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کا جب آغاز کیا جائے تو اچھے انداز میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور بات سمجھ پائیں. اختتام کریں تو اس میں بھی اچھا انداز ہونا چاہیے. ابرپٹلی شروع کر دینا، ابرپٹلی ختم کر دینا، یہ دوسروں کو بعض اوقات اوفینڈ کرتا ہے، ان کو بات پوری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. جسے کہتے ہیں نا تمہید باندھنا، لیکن تمہید مختصر ہونی چاہیے. وہ جیسے ایک شعر میں آتا نا، تمنا مختصر سی ہے تمہید طولانی. تو یہ بھی غلط انداز ہے. تمہید لمبی نہ ہو، تمہید مختصر ہو، اور جو بات کہنی ہے وہ جامع ہو، اور اختتام بھی اچھا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو 3 بار دہراتے یہاں تک کہ اسے خوب سمجھ لیا جاتا، یعنی جو اہم باتیں ہوتی تھی. Ustaza, this made me think of the concept of cognitive dissonance, in which a person has a thought that they feel uncomfortable with, so they come up with some kind of way to explain it to themselves so that their sense of that negative feeling that they have goes away. And essentially the idea is that it gives them permission to do things that are actually not correct. So it's like you betray your own self. Like, I guess it's essentially, the idea is that using جیسے speech, بچوں کو بہلاتے ہیں. yeah, like you justify doing something wrong by explaining it to yourself in a way that it makes it feel better for you. I can't think of an example, but yeah. نہیں، اگر غلط کیا تو پھر تو توبہ کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو کہیں غلط نہیں کیا. I guess what I mean to say is that what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said here, that this kind of speech can also be a magic. It's not that just people can do it, but we can do it on ourselves. When we change our own perceptions and when we paint a beautiful scene, we harm ourselves. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں غلط بات کر کے، پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو مجھے اسے کہہ ہی دینی چاہیے تھی. یعنی اگر گلٹ آئے بھی تو اس کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں. Sada, I was reading up about Abu Bakr radiallahu anhu once. I was like, how we are talking right now, there is so much to learn, that how many mistakes our own tongues can make. I was reading up about Abu Bakr radiallahu anhu once, and he was pulling his tongue and he was blaming it, that you're the one who caused me the most loss. So it's so important to learn such lessons from our pious predecessors and to be brief in speech and to speak correctly. Yes. Such a beautiful example. Yes. Bismillah, assalamu alaikum. I was thinking this beautiful speech also we can use as a positive way for da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala, he said, idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Also we can use it at home for, especially for husband. If you want to go outside, instead the same word you can use it good way or bad way. You can say, can I go outside, or you can make tea and you can make him happy and then make him say yes by good words. یعنی بات ایک ہی ہوتی ہے، انداز سے نتائج فرق ہو جاتے ہیں. یعنی ایک ہی بات ایک شخص کرے گا تو اس کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا، دوسرا وہی بات کرتا ہے تو لوگ غصہ کر جاتے ہیں. بات وہی ہوتی ہے. استاذہ، یہ مختصر اور جامع بیان کس طریقے سے آتا ہے؟ پڑھنے سے، مطلب کس طریقے سے ہم
اچھی گفتگو کر سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو واچ کریں, غور کریں جو مختصر بات کرتے ہیں اور جچی تلی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح بات کی ہے, کیا کہا ہے. ٹھیک ہے, دوسروں سے انسان زیادہ سیکھتا ہے, پڑھنے سے بھی انسان سیکھتا ہے, وہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں ہی, لیکن روزمرہ کی زندگی میں آپ کے خاندان میں, آپ کے آس پاس ضرور کچھ لوگ ہوں گے جو زیادہ بولنے والے اور کچھ ایسے ہوں گے جو کم بولنے والے. یعنی زیادہ بولنے میں حرج نہیں اگر وہ ساری بات درست ہو اور دوسرا اتنی لے بھی سکے, کیونکہ بعض اوقات ہم اتنا لمبا لیکچر بچوں کو دے دیتے ہیں کہ وہ اس میں سے ایک بات بھی نہیں لیتے, اور بعض اوقات صرف ایک بات کرتے ہیں اور وہی کافی ہو جاتی ہے. تو دیکھنا ہی چاہیے کہ ویٹ کس چیز کا ہے. سونے کا اتنا سا ٹکڑا بھی ہیوی ہوتا ہے, میٹل کا ہیوی ہوتا ہے, لیکن سبزی کا اتنا پیس ہلکا ہوتا ہے. باب الدواء بالعجوة للسحر,